ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ہاں انٹرنیشنلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فرانس اور برٹن بات کر رہے ہیں دو ریاستی حل کی، فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کی. بظاہر لگتا ہے کہ پالیسی چینج ہو رہی ہے، لیکن جو اس خطے سے کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے. واقعی میں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ از دس اے وے فارورڈ؟ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے. غزہ میں جو قتل عام جاری ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں ایک جو بہت ہی شرمناک اور خطرناک رجحان ہے اس پہ بات کریں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا پاکستان خواتین کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ملک ہے، تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے بارہا ملک بھر میں جو کیسز ہو رہے ہیں عورتوں کے خلاف تشدد کے، جرائم کے، ان کو کور کیا ہے. کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ روز ہی کہیں نہ کہیں سے خبر آ رہی ہوتی ہے کہ عورتوں کو قتل کر دیا گیا، کسی جوڑے کو قتل کر دیا گیا. اگر میں آپ کو آج کی بات بتاؤں تو بلوچستان سے خبر آئی، ضلع مستونگ سے، کہ وہاں پہ ایک شادی شدہ جوڑے کو قتل کیا گیا. ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے تھے جب الصبح انہیں موٹر سائیکل سواروں نے روکا اور ان پر فائر کھول دیا. یہ کہیں اور نہیں جا رہے تھے، ان کو اپنے ہی رشتہ داروں نے کہا تھا کہ آپ آئیں. ان کی دعوت پر وہ جا رہے تھے پنجگور سے لکپاس، اور ملزمان نے پھر نوشکی کراس کے پر انہیں رکنے کو کہا اور پھر ان پر فائر کھول دیا. ان کی شادی پسند کی شادی تھی، اس کو کئی سال بیت گئے تھے، ان کے 2 بچے بھی تھے، لیکن فیملی اس معاملے کو نہیں بھول پائی، اور جب انہیں موقع ملا تو بظاہر انہوں نے یہ مرڈر کر دیا. اس کی FIR درج ہو گئی ہے اور پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کوئی 8-10 دن پہلے ایک اور ہائی پروفائل ڈبل مرڈر رپورٹ ہوا تھا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی. انٹرنیشنل میڈیا، الجزیرہ ہو، رائٹرز ہو، سب نے اس پہ لکھا کہ یہ ایک شاکنگ واقعہ تھا کیونکہ یہ وائرل ہوا تھا. واقعہ حالانکہ پچھلی عید کے آس پاس کا تھا، کئی مہینوں بعد ریسرفس ہوا اس ویڈیو کی وجہ سے. اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بانو بی بی اور احسان اللہ سمالانی کو قتل کیا گیا، پوائنٹ بلینک کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا، اور ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ یہ اڈلٹری کے مرتکب ہوئے ہیں. اس وقت بلوچستان سرکار نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، کوئی بھی اس میں بااثر لوگ ملوث ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آج کی اس میں جو ہم نے فالو اپ کیا، ہم نے اپڈیٹ لی کوئٹہ سے سعید علی شاہ سے، انہوں نے بتایا کہ 3 لوگ ابھی زیر حراست ہیں. اس میں جو بھائی ہے خاتون کا جس نے گولیاں چلائی تھیں وہ ابھی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن مقتولہ کی جو والدہ ہیں گل جان، ان کو بھیج دیا، ان کو اریسٹ کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے اپنی بلوچ روایات کے عین مطابق جو ہے یہ کارروائی کی. تو کوئی ان کو شرمساری نہیں تھی، انہوں نے ببانگ دہل اس کو اون کیا، جس کے بعد پھر پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ 2 اور لوگ ہیں جو اس پوری کارروائی میں سمجھیں کہ ملوث تھے، سہولت کار تھے، وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہیں، ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس بیچ میں اس واقعے کی اور آج کے واقعے کے بیچ میں ملک میں لاتعداد ایسے کیسز رپورٹ ہوئے، بلوچستان سے، کراچی سے، راول پنڈی سے، اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اور ہمارا جو اوورآل ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہم سماج کا وہ یہی ہے کہ جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے، ایسے تو ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا. اور ہمارا ایک المیہ یہ ہے شاہ زیب اور وسعت کہ اس طرح کے اتنے جرائم ہوتے ہیں، اتنے واقعے ہوتے ہیں، اتنے خبر آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز کو کور کیا جائے، کون سی چیز کو نہیں کور کیا جائے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 8 جون کا واقعہ ہے، عید کی چھٹیوں کے دوران ثنیہ بی بی جن کی عمر 28 کی تھی، ان کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز 8 جون کی شب کو یا 9 جون کو وہاں پہنچایا گیا سیویئر برنز، مطلب آئی تھنک 60-70% ان کی جو باڈی تھی واز کورڈ ود برنز. پھر ظاہر ہے کہ ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کے شوہر عادل محمود اور ان کے جو سسر ہیں مستصب حسین اور ایک اور گھر کے فرد، ان کا نام میں نہیں جانتا، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. اچھا، اب 1 ماہ بعد
وہ مطلب لڑتی رہیں, ٹرائی ٹو لیو, لیکن 1 ماہ بعد پھر وہ فوت ہو گئی پمز میں ہی. جو ان کے جو شوہر ہیں اور ان کے جو سسر ہیں, ان کے جو وکلا ہیں, وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو پیش کیا جائے کہ یہ تو خودکشی ہے, اس نے خود اپنے آپ کو جلا دیا, اور ساری کارروائی یہ اس طرح کی گئی تھی. لیکن اب 2 روز قبل ان کا کیس گیا یہ اسلام آباد کے ایک جج میں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج راجہ آصف محمود صاحب کے سامنے, اور ان کی جو سسر کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اب یہ ایک انیوژول بات ہوتی ہے اس کیسز میں, اسپیشلی جب وکٹم فوت ہو گیا ہے, شی کی ناٹ کنٹیسٹ یور تھنگ, یور آرگیومنٹ. تو ان کے جو وکلا ہیں, 3 وکلا ہیں فائٹنگ, زیادہ تر میں خیال پرو بونو ہی لڑ رہے ہیں اس کیس کو. ان میں سے ایک ایڈوکیٹ منیر احمد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اب منیر صاحب, ہم جانتے ہیں کہ ضمانت کی جو درخواست ہوتی ہے زیادہ تر وہ اس کو قبول ہی کیا جاتا ہے, پوسٹ اریسٹ بیل کی جو درخواست تھی. اس کیس میں آپ نے کیا کیا کہ جج صاحب کنونس ہو گئے کہ ان کو ضمانت پر رہا نہیں کرنا چاہیے؟ جی شکریہ زرار. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ان کا ویڈیو بیان تھا. تو جب وہ اسپتال میں تھیں پیمز میں, ان کی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی جس میں انہوں نے پورا نیریٹ کیا واقعہ کہ کس طرح سے میرے شوہر نے مجھے پکڑا اور سسر نے مجھے پٹرول چھڑک کے آگ لگائی. تو وہ, اور اس میں پھر اس کا 11 مہینے کا ایک بچہ بھی ہے ان کے پاس. تو وہ جب اس کو جلایا گیا تو رستے میں مارتے ہوئے آئے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ سلنڈر پھٹا ہے, اور وہ ایسے ہی ہوا کیونکہ پیمز کے ریکارڈ میں گیس برن شو ہو رہا تھا. اور لیٹر آن پھر جیسے فیملی کو پتہ چلا تو FIR رجسٹر ہوئی. تو ہم نے سب سے پہلے تو کورٹ میں یہ ویڈیو چلائی کہ جی ایک ڈائنگ ڈکلیریشن ہے, اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ مستند ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں ہمارے جو ڈیفینس کونسل تھے, اپوزنگ کونسل تھے, انہوں نے کہا نہیں جی ڈائنگ ڈکلیریشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو وہ شاید اس کے سینسز نہیں ہوتے. انہوں نے ایک کیس لا بھی دیا. تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی 35 ڈفرینٹ کیس لاز پریزنٹ کیے. ہم نے بہت اچھی تیاری کی کہ وہ بتا سکیں کہ نہیں ڈائنگ ڈکلیریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو ویڈیو کا ایک امپیکٹ ہوا کیونکہ ہم نے کورٹ میں چلائی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس میں, بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات بتانا بھی چاہوں گا کہ کیوں پروسیکیوشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جسٹ ان کیس اسلام آباد کا میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 1.5 سال میں اسلام آباد ویسٹ میں 250 کیسز تقریباً رجسٹر ہوئے ہیں یہ ریپ کے, ڈومیسٹک وائلنس کے. اور ذرار آپ بڑا سن کے حیران ہوں گے, ان 250 میں سے صرف 6 میں کنوکشنز ہوئی ہیں. تو بہت ایٹ لارج لوگ چھوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز میں جو 164 CRPC ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے ان فرنٹ آف دا میجسٹریٹ. تو ہمیں اس میں تھوڑا سا چیلنج یہ آ رہا تھا کہ شی واز سک, اور لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈیلے تھا. وہ 2 دن بعد بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی تھی, اور اس کا کوئی 164 کا اسٹیٹمنٹ نہ ہوتا, اور آج اس کے قاتل آزاد پھر رہے ہوتے. تو پورے وہ 20-25 دن لگے ہیں جب جا کے اس کا 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال سے بڑی اسینشیل چیز ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ کورٹس اس لیے ریلائی کرتی ہیں کیونکہ نارملی جو میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا جاتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو خیر ہم نے کیس لاز بتائے, اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو بتائی ہم نے جج صاحب کو یہ کہا کہ یہ سزا کا ایک ڈیٹرنگ افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر ایک سزا نہیں ہوگی, یا وہ اس کو سزا تو خیر ٹرائل میں ہونی ہے, لیکن اگر وہ ضمانت پہ بھی باہر آ گیا تو سوسائٹی میں کیا میسج جائے گا کہ اٹس اوکے ٹو برن دا فیمیلز, اٹس اوکے ٹو برن وائف سسٹرز, اور اس کے بعد وہ ایٹ لارج پھریں گے تو پورے جسٹس سسٹم کے اوپر سوال اٹھیں گے. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ یہ ایک سوسائٹی ایٹ لارج کا بھی ایشو ہے. تو اتنا سیریس افینس ہے, اس کی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے, اس کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہے, کیس لاز موجود ہیں کہ مرتے ہوئے انسان جھوٹ نہیں بولتا. تو ایونچولی وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بیل ریجیکٹ ہوئی, ناؤ ہی از ان اڈیالہ جیل. بلکہ اب ان کے شوہر نے ضمانت لگائی ہے, تو وہ ہم نیکسٹ ویک اس کو بھی آرگیو کریں گے, اینڈ ویل فائٹ کہ نہیں اس کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے, ایٹ لیسٹ ایز پر لا ان کو سزا ملے, کیونکہ یہ پوری سوسائٹی میں میسج جائے گا. کنوکشن ریٹ بہت ہی تھوڑا ہے. اچھا, کنوکشن ریٹ کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ویسٹ کی بات کریں 200 میں سے 6. اب یہ تو صرف اسلام آباد ویسٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں یہاں پر منیر, پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کل سالانہ کتنے کیسز آف وائلنس اگینسٹ وومن گو وہ
रेप का केस हो, किडनैपिंग का केस हो, घरेलू तशद्दुद का केस हो, जो भी, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं? कन्विक्शन पर हम बाद में आएंगे, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं? ज़रार कोई 32,000 के करीब केसेस 2024 में हुए हैं। सो इस 32,000 में इसमें एब्डक्शंस भी हैं, इसमें रेप भी है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो अब ये नंबर, इसका मतलब है कि असल नंबर बहुत ज़्यादा है। ये तो वो रिपोर्ट हो गया मीडिया के तवज्जुद से, या लोगों ने बता दिया, हिम्मत कर ली, नहीं तो ये शायद ये आई थिंक इसमें आप सेफली इसमें 60 से 70 हज़ार मजीद आप ऐड कर सकते हैं सेफली, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, डिस्करेज हो रहे हैं, या FIR नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि FIR में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। 2013 की एक जजमेंट थी, रेप के बाद मर्डर हुआ और पूरे 25 दिन तक FIR नहीं हुई। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया, उसके बाद जाके FIR हुई। तो वो केसेस तो हमें दैट्स अननोन, बट 32,000 में से कन्विक्शंस आर ओनली 2%। 2%? जी 2% है सिर्फ। जो मॉडल कोर्ट्स हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो मॉडल कोर्ट्स हैं, उनका कन्विक्शन रेट 10 से 12% है। वहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा होती हैं, उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। इफ़ यू वांट आई कैन गो इनटू दोस डिटेल्स आल्सो। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा ये मॉडल कोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताइएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर है, कहाँ पर हैं ये? मॉडल कोर्ट्स पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उसके लिए तकरीबन 480 हैं, लाहौर में भी हैं, बाकी सूबों में भी हैं। इनमें होता ये है कि एक तो डेडिकेटेड यहाँ का स्टाफ है, दूसरा एक एनवायरनमेंट एम्बियंस वो ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि एक इस्लामाबाद की हद तक, अब जैसे हम परसों केस आर्ग्यू कर रहे थे, तो अदालत, खुली अदालत में कहा जा रहा था कि नहीं जी, इसने तो खुद पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है, ये तो खुदकुशी का केस है। लेकिन अगर कोई सर्वाइवर है तो सर्वाइवर से ऐसे ऐसे बेहुदा क्वेश्चंस होते हैं कि वो फिर बेचारे, उनके पेरेंट्स एम्बैरस होते हैं, तो ओपन कोर्ट में होते हैं। तो इस वजह से ये भी एक इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो जो ये मॉडल कोर्ट्स हैं, इसमें ये कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट खवातीन हो, एक सेफ इन्वायरमेंट हो, और जो ऑप्रेसर है उसके सामने उसका आई कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वो लोग डर जाते हैं उनको देख के। तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट ऐसा करने की कोशिश की है। फिर दूसरा, वो फिर फोरेंसिक पे बड़ी एफर्ट करते हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है, जो DNA है, उसके ऊपर बड़ा वो काम करते हैं। तो ये जो उनका जो डेडिकेटेड वर्क फोर्स है, उसकी वजह से कन्विक्शन रेट जो है ना उनका ज़्यादा है। जस्ट आपके प्रोग्राम से मैं एक और तवज्जुह से एक और बात भी करना चाहूँगा कि अभी भी हमारे पास एक चैलेंज ये है कि हमारे पास उसका वीडियो बयान है, लेकिन उसका फोरेंसिक नहीं हुआ हुआ। अब फोरेंसिक नहीं हुआ हुआ तो एट अ लेटर स्टेज खुदा न खास्ता कहीं हाई कोर्ट या इधर उधर कहेंगे कि जी वीडियो तो रिलायबल नहीं है, तो उसके लिए भी आई हैड टू गिव एन एप्लीकेशन टू द पुलिस स्टेशन, टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, कि जी ये वीडियो है, आप इसका फोरेंसिक करा लें, ताकि लेटर ऑन कोई बेनिफिट ना ले सके कि वीडियो जेन्युइन नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो जेंडर बेस्ड कोर्ट्स में इन चीज़ों का ज़रा अकाउंट फॉर किया जाता है, इस वजह से उनकी कन्विक्शन रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये अब जो आपने जो चीज़ें गिनवाई हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर एक माहौल होता है, आई कांटेक्ट आप नहीं कर सकते, DNA और इस तरह के एविडेंस पर काफ़ी वहाँ पर उस पर रिलाई किया जाता है। हमारे मॉडल कोर्ट्स, हालांकि ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है बेयर मिनिमम होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। ये रूटीन की बातें हैं, ये मॉडल तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये हाउ डू वी डिसाइड कि आपका कहीं पे कंप्लेंट होती है, कोई मुद्दई है, कोई सर्वाइवर है, कि ज़ाहिर है कि उनकी कोशिश तो होगी कि हम मॉडल कोर्ट में जाएं, लेकिन ये कैसे तय होता है? जुरिस्डिक्शन का मामला है या कुछ और है इसमें? जी, जुरिस्डिक्शन का भी इशू है। फिर उसके बाद FIR जब लगती है, उसमें कौन सी क्लॉजेस लगती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अब लेट्स सपोज एसिड थ्रोइंग के लिए 336B है, तो एसिड थ्रोइंग में पेट्रोल भी आ जाता है। तो अब ये एक क्लॉज अगर लगेगी तब ही वो जाएगा। हम कोशिश ये भी कर रहे थे कि इसमें ATA लगे, क्योंकि इसका एक टेरराइजिंग इफेक्ट है। ATA हम इसलिए कोशिश करते हैं कि उसमें वो जल्दी डिस्पोजल हो जाता है, 2-3 साल नहीं होता। तो ये जो क्लॉजेस लगती हैं PPC की, वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। फिर उसके बाद जैसे अब इस्लामाबाद है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस्लामाबाद में हमारे पास जेंडर की स्पेशल कोर्ट नहीं है। तो ये सारे केसेस हो रहे हैं, और इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा केसेस हुए। वो सना यूसुफ एक टिकटॉकर थी, उनका केस हुआ, और फिर इसी तरह से ईमान एक स्टूडेंट थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, उनका भी इसी तरह से मर्डर हुआ। इसमें ज़रा मैं एक चीज़ और भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना शायद मीडिया का इतना ज़्यादा पॉजिटिव रोल है कि मीडिया ने जब ये बात
رپورٹ کی تو اس کے بعد منسٹری آف ہیومن رائٹس میں ان کی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں مس صبا صادق، شی از اے لائر آلسو، تو انہوں نے پھر اس کی کاگنیزنس لی اور انہوں نے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی جس میں پروسیکیوٹر تھے، جس میں پولیس تھی اور پیرنٹس کو بلایا گیا اور ایڈوکیٹس کو بلایا گیا اور ایک میڈیا کے ساتھ ایک ٹاک کی گئی جس میں پھر ہم نے اس کے توسط سے یہ باتیں کی کہ جی یہ فلاز ہیں اس کو دور کریں، تو ایک ایٹ لیسٹ کوآرڈینیشن آپس میں ہوئی، تو یہ ان کا ایک کنسٹرکٹیو رول بھی ہے جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے ان کا، تو آئی گیس اسٹل اے لاٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ منیر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو سیناپسز میں نے پڑھے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے لو کنوکشن ریٹ کی بات کی، متعدد خواتین اپنے بیسک قانونی حقوق سے ہی ناواقف ہیں یا پھر وہ خوف کے سبب، خوف کسی بھی طرح کا ہوتا ہے، چپ رہتی ہیں اور یہی گھر میں بھی ہوتا ہے اور جہاں وہ کام کرتی ہیں وہاں بھی اسی فضا سے جوجھنا پڑتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ایسے ان سے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے سوال کیے جاتے ہیں کہ آدمی شرم کے مارے پانی ہو جائے تو سوچیے ان کا کیا حال ہوگا۔ کیا اس کا یہ حل ہو سکتا ہے کہ یہ جو اوپن سماعت ہے ان کیسز کی، اس کی بجائے بند سماعت ہو یا چیمبر میں سماعت ہو، مجھے نہیں پتہ اس کی کیا ایس او پی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی وے آؤٹ تو ہوگا تاکہ خواتین جو وکٹمز ہیں اپنے آپ کو محفوظ کر کے زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آ سکیں اور کنوکشن ریٹ اس طرح سے بڑھ سکے؟ جی یہ بہت اچھا آپ کی ریکمنڈیشن ہے اور اسی پہ ہم بھی کام کریں۔ ایسے کیسز ضرور ہوئے ہیں جو جینڈر کی کورٹس تھیں اس میں یہ اس چیز کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے کہ وہ پھر اس میں سے جو اننیسیسری لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں بات کرنے کے لیے۔ ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر خاتون جج ہو تو اس کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر ان کے سامنے ذرا کمفرٹیبل بھی بات کریں گے۔ ایسے پریزیڈنٹس موجود ہیں، تو آپ کی سجیشن از اسپاٹ آن، اٹس اے ویری گڈ سجیشن، اور میرے خیال سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایک چیز آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی چینج ایٹ دا پالیسی لیول۔ یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اور کیونکہ ریاست کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے جان و مال کی، اسی لیے ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، تو آئی گیس اس پہ پورے پاکستان میں ایٹ لیسٹ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں کہ جو جی بی وی کا ماڈل ہے اس ماڈل پہ باقی جگہ پہ بھی اڈاپٹ کریں، اور ایٹ لیسٹ جو ریپ والی جو کورٹس ہیں اس میں جو ججز ہیں وہ خواتین ہو تو اس سے اور زیادہ آسانی ہوگی، وہ ذرا کمفرٹیبل فیل کریں گے، اور اننیسیسری لوگ اسپیشلی میڈیا کے وہ اس میں بالکل فلٹر کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں تو پھر اس میں یہ بالکل پروویژن ہے اینڈ دس کین ہیپن۔ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا ماڈل کی، یہ ماڈل کو ہی ایس او پی ہونا چاہیے۔ اگین ماڈل کوڈ ہونی چاہیے، وہ ہر کورٹ ماڈل کورٹ ہونی چاہیے، اور بڑی اتنی بنیادی باتیں ہیں یار، ڈی این اے جیسے کوئی راکٹ سائنس ہے، ایسا نہیں ہے یار، دہائیوں سے استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات ہوئی نا کہ جب کورٹ تک کیس پہنچ جاتا ہے، اصل مسئلہ تو ہوتا ہے رپورٹنگ میں، جیسے کہہ رہے تھے ایف آئی آر ہی صحیح رجسٹر نہیں ہوگی، تو اس کو بہتر کیسے کیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اس کی مثال ہمارے پاس ہے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ اچھا اب تک جو گفتگو ہو رہی ہے منیر صاحب کے ساتھ، اس میں مجھے ایک لگ رہا ہے کہ آپ کی لک ہے، ہاں آئی مین ایک تو یور ان لکی اگر ایسا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی پھر لک کی گیم ہے۔ اگر یہ اس پہ دفعات لگتی ہے تو چلے آپ ماڈل کورٹ میں جائیں گے یا آپ جی بی بی کورٹ میں جائیں گے، نہیں تو پھر آپ کھلی عدالت میں سکہ اچھال دینا۔ ہاں اگر آپ شہر میں ہیں، اگر آپ کا شہر میں ہے تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ میڈیا آپ کی سٹوری کو کور کریں گی۔ کوئی چیزیں کلک ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، کوئی چیزیں نہیں ہوتی، سو یور جسٹس ڈیپینڈز آن ری ٹویٹس۔ اتنی ری ٹویٹس ہوں کہ میڈیا کی اس پہ اٹینشن آئے، میڈیا اس کو کور کرے، میڈیا پر پھر حکام اس کو دیکھیں اور پھر آگے کہیں گے یہ ٹیسٹ کیس ہے، نوٹس لیں، اور پھر خود نوٹس کی بات ہے، اور پھر از خود نوٹس اور ٹیسٹ کیس۔ یہ بات اپنی جگہ۔ منیر، پروزیکیوشن یا کنوکشن سے پہلے انفیکٹ پروزیکیوشن کی بنیاد ہی ہوتی ہے ایف آئی آر، اور ہمیں پتہ ہے حالانکہ اس میں بہتری آئی ہے، ہمیں پتہ ہے اوور دا لاسٹ سیورل ڈیکیڈز، لیکن ابھی بھی جب کوئی خاتون اسپیشلی جاتی ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس، سیکشول اسالٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں گھریلو معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، یا پھر دیکھیں اگین یو آر ٹرامیٹائزڈ، آپ کے سامنے 4 مرد پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ ویمن پولیس بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہو نہ ہو پریکٹیکلی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو کیا اس میں کوئی آپ نے بہتری دیکھی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے شہربانو نقوی صاحبہ اے ایس پی جو ہے لاہور میں، ان کا ذکر کیا، ان کا ایک انیشیٹو ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟
جی ذرا بیسیکلی یہ جو آپ نے بات کی کہ کیا چینج آئی ہے، چینج ڈیفینیٹلی تھوڑی سی سوشل میڈیا کی وجہ سے آئی ہے. اب لوگ جو ویڈیو بنا کے آگے بھیجتے ہیں تو اس کے ڈر سے بھی پولیس جو ہے نا وہ تھوڑی سی کاگنیسنس اس کی لے لیتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا جو آپ نے وہ ان کی بات کی شہر بانو جو ہیں وہ ان کے نا انسٹا پہ انہوں نے ایک میسج کیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی بھی رپورٹ کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹلی مجھے میسج کریں، آپ کی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا کانفیڈنس آ رہا ہے اور ان کے پاس بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. سو آئی گیس کہ اس طرح سے جیسے ابھی بھی ایف آئی آر میں اگر پرابلم ہو تو کوئی ہیلپ لائن اگر اویلیبل ہو اس سے تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے. اور ایک آپ کو میں یہ ثانیہ والے کیس کی مثال دوں، جسٹ این اینیکڈوٹل ایویڈنس، کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور کو میڈیا نے کور کیا تو پھر کچھ پولیس سے کالز آنی شروع ہوئیں کہ جی کیا آپ لوگ روڈ بلاک کریں گے، دھرنا دیں گے اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھ کے، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے سینئرز پوچھ رہے ہیں. تو اگین وہ پھر وہ اس حوالے سے ایک دم کانشیس ہوئے. میں نے کہا نہیں جی وہ تو بیچارے جن کی بہن مری ہے، بیٹی مری ہے، وہ کیا روڈ بلاک کریں گے، وہ تو جا کے اس کو دفنائیں گے. لیکن اچھی بات ہے اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کرا دیں کام کو اور یہ چیزیں جلدی سے ہو جائیں. تو میرے خیال سے جو میڈیا کا کنسٹرکٹیو رول ہے یا اس کا خوف آپ کہہ لیں، وہ ضرور ان کی پرفارمنس سے آئی وڈ سے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، اس سے ضرور فرق پڑتا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ہیلپ لائن اس طرح کی ہو، جیسے ہیومن رائٹس کی ایک ہیلپ لائن ہے، وہ ہیلپ لائن اگر ریکارڈڈ ہو، جیسے 15 پہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو کیوں اچھا رسپانس ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں تو وہ پھر بڑا ایمرجنسی رسپانس ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جینڈر میں کے لیے بھی اگر کوئی ایسی ہیلپ لائن ہو، ہیومن رائٹس میں تو ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس میں، بٹ آئی گیس وہ باقی لیولس پہ بھی ہو تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں 88% جو رسپانسبل ہیں وہ شوہر ہوتا ہے. تو اب وہ اس کے اوپر بھی میرے خیال سے سوسائٹی کے باقی کراس سیکشنز کو بھی کام کرنا ہے. عزت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ماں کی عزت کی جائے، بیوی کی عزت کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ جو اکرنس کے اوپر ہے اس میں میرے خیال سے ایوری کراس سیکشن آف دا سوسائٹی ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. جیسے ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ان کی والدہ نے کہا بلوچستان میں کہ جی بس جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، بلکہ میرے خیال سے ایک سٹوری شاید آپ ہی کی تھی جس میں 2008 میں یا 2013 کی بات ہے کہ زندہ خواتین کو قبر میں دفنایا گیا تھا اور اس میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ تو ہماری روایات ہیں. میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایٹ لیسٹ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ جو ہم نے ورڈ یوز کر رہے ہیں نا آنر، اس کو ڈس آنر کہنا کہ دیر از نو آنر ان کلنگ اے وومن. تو ایٹ لیسٹ اس کو ہم شیم تو کریں نا ایک لفظ کو. اٹ شوڈ بی ریوائزڈ اور اس کو مطلب اس کا ایک بڑا نیگیٹو نام ضرور ہونا چاہیے. اٹ از ایبسولوٹلی ڈس آنر ٹو کل اے وومن. اسٹیٹ دیکھیں ریاست کے پاس مونوپلی ہے یوز آف فورس کی، کسی پرائیویٹ بندے کے پاس نہیں ہے کہ اس نے غلط کام کیا اس کو آپ مار دیں. بٹ آن دا ادر اینڈ ایک اس میں ایک اور چیز جو امپروو ہونے کی ضرورت ہے، عدالتوں میں بھی تو 20 سال بعد سزائیں ہو رہی ہیں، تو اس کو بھی امپروو کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا منیر، ایک بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں، آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا کہ آپ کنویں سے 40 ڈول پانی نکال لیں لیکن مرا ہوا کتا نہ نکالیں تو ظاہر ہے کہ کنواں تو ناپاک رہے گا، حالانکہ آپ نے 40 ڈول پانی بھی نکال لیا ہے. ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ انڈیویجول مثالیں تک ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جب شہر بانو نقوی کی مثال آتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی تو ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ انڈیویجول نہیں ہے یا میڈیا کا فوکس یا کیمرہ نہیں ہے تو تب بھی تو یہ پوری مشینری آپریٹ کرنی چاہیے. اس کے لیے کیا ایسی گیدڑ سنگھی ہو کہ یہ کام بھی ہو جائے؟ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے نا، مطلب کہ انڈیویجول انیشیٹو کو انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جائے. آئی گیس یہ آئی تھنک دیٹس اے $1 ملین کوشچن اور یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. بٹ اگین وہ اپنے حصے کی شمع جلانا ضروری بھی ہے. آپ لوگ بھی روز پروگرام کرتے ہیں، ایک درد دل کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب میں بھی اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ رادر دین کرٹیسائزنگ کہ کیا غلط ہے، کیا چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو انسٹیٹیوٹلائز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک سینٹرل نمبر ہو جس کی ریکارڈنگ، کال ریکارڈنگ ہو رہی ہو، اور وہ کوئی ایسا ود دا ہیلپ آف دا ٹیکنالوجی
کوئی اس طرح کا میکینزم ہو کہ اس پہ بڑے اچھے کنٹرولز ہوں تاکہ کوئی اگر کسی نے ویڈیو ادھر بھیجنی ہے وہ بھی بھیجے اور کسی نے میسج کرنا ہے وہ بھی بھیجے اور اس کی پراپر اسکروٹنی ہو رہی ہو. ود اے آئی یہ کام ریلیٹیولی آسان ہوگا اور اس کو آئی گیس کہ کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو اس کو بڑا اس کا ایسکیلیٹ کرنا پڑے گا آل دا وے ٹو دا پرائم منسٹر اور مے بی ٹو دا چیف جسٹس. اس لیول تک چیز جائیں کہ اگر کورٹس کے معاملات ہیں تو چیف جسٹس تک اس کی رپورٹ جا رہی ہو. ایوری کورٹ ہیز ٹو رپورٹ ویکلی پروگریس کی کریں. جیسے سپریم کورٹ میں ایک ایچ آر سیل بنا تھا, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ جو کمپلین کریں وہ کیس جلدی حل ہوتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ سے ایک لیٹر جاتا تھا کہ جی کیس کیوں لیٹ ہو رہا ہے, وہ لیٹر جانے سے کیس ایکسپیڈائٹ ہو جاتا تھا. تو مے بی ایک ایسا سیٹ اپ ہو جس میں یہ جوائنٹلی پروسیکیوشن سائڈ پہ بھی, جوڈیشری سائڈ پہ بھی اور ایگزیکٹو سائڈ پہ بھی اور ایون اس میں میڈیا کو بھی اگر انکلوڈ کر لیا جائے تاکہ ان کی بھی ایک اوور سائٹ ہو رہی ہو اور اس کی پیریوڈک رپورٹنگ ہو رہی ہو تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. اس کے ایک سملر ایک انسٹنس یہ ہے کہ جیسے جب لون ڈیفالٹ ہوتے تھے بہت زیادہ تو اسٹیٹ بینک نے ایک ای سی آئی بی لے آیا کہ جی جو بھی ڈیفالٹ کرے گا ہر بینک کے ریکارڈ میں آ جائے گا, اس سے بہت سارے ڈیفالٹس کم ہوئے. تو سملرلی اس کیس میں بھی ایک جوائنٹ میکینزم ہو which must be headed by the Prime Minister or maybe the Chief Justice تاکہ وہ اس کی cognizance بھی لیں اور ان کے پاس ایک ڈیٹا آ بھی رہا ہو اور وہ پبلش بھی ہو رہا ہو. بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک کافی جیسے کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹ, یہ تو بالکل ممکن ہو سکتا ہے. اگر شہر بانو صاحبہ کا اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے تو یہ انسٹاگرام اکاؤنٹ جینڈر بیس وائلنس یونٹ کا بھی ہو سکتا ہے, پولیس کا بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری ایک اور بات, اب ظاہر ہے اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں, وقت کم ہے. ہر ضلع میں کم از کم ضلعی لیول پر آپ کے پاس ایک فورینزک یونٹ تو ہونا چاہیے نا یار, ادروائز آپ کیا انویسٹیگیٹ کرو گے؟ اس نے یہ کہا, اس نے یہ دیکھا, یہ انویسٹیگیشن تو نہیں ہوتی نا یار. وی ناٹ ان دی 18th century. We are actually. ہاں وہ کبھی کبھی تو لگتا ہے ہم 5000 BC میں ہیں, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. بہت شکریہ آپ کا منیر صاحب. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور پھر بات کریں گے کہ یہ جو اس کو ہم 2 ریاستی حل کہتے ہیں یہ کس بلا کا نام ہے. ویلکم بیک. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں ہر منٹ میں غزہ میں کوئی نہ کوئی زخمی ہو رہا ہے یا مر رہا ہے یا مرنے کے قریب ہے. یہ پروگرام ختم ہوتے ہوتے آپ گیس کر لیں کہ 10 سے 15 کیجولٹیز ہو چکی ہوں گی. رفتار یہ ہے انسان کے مرنے کی. ظاہر ہے کہ ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی ہے, ہاہاکار ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اسے فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو ایک سمپل چیز ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو ایک الٹیمیٹم جائے کہ راستے کھولو تاکہ ٹرک اندر داخل ہوں اور خوراک کی ڈسٹریبیوشن ہو سکے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی بجائے ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں طرح طرح کے. مثلاً یہ کہ فضا سے رسد گرائی جائے. اس کار خیر میں UAE, اردن اور اسپین جو ہیں انہوں نے پہلے پیشکش کر دی ہے. اب بیلجیم نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ لے گا. حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے امریکہ نے سمندر کے راستے غزہ میں رسد بھیجنے کی کوشش کی تھی. راستے کھولنے کی بات نہیں کی تھی, سمندر کے راستے, اور اس کے لیے ایک بڑا سا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا. پھر ایک سمندری طوفان آیا, وہ بہا کے لے گیا. تقریباً $100 ملین سمندر میں ویسٹ ہو گئے, لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اردن کی فضائیہ کو اجازت ملی کہ وہ ڈبے گرائے یا بڑے بڑے گٹھے گرائے امداد کے. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب بھوکے فلسطینی ہجوم کی صورت میں اس طرف بڑھے تو مارا ماری بھی ہوئی اور ہلاکتیں بھی ہوئیں, اور کئی تو ان کے بوجھ تلے آ کے مر گئے اس رسد کے پیچھے. آج سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آج 3 بچے فوت ہوئے ہیں جب ان کے خیمے کے اوپر ایک ان اوپنڈ پیراشوٹ کریٹ کے ساتھ گری. ہاں اچھا, یہ ہے یعنی جو اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی میں جو غزہ فاؤنڈیشن ہے سو کالڈ نام نہاد, وہاں بھی فلسطینی جائیں تو ڈبہ ملے نہ ملے گولی اور موت ضرور ملتی ہے. اور یہاں سے بھی فضا سے جب امداد گرتی ہے تو اس کی زد میں بھی فلسطینی آتے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا راستے کھولو, سب کی زبان پہ تالے ہیں. اس ٹروپی ڈرامے کا دوسرا ایکٹ یہ ہے کہ نیو یارک میں فرانس اور سعودی قیادت میں 31 ممالک نے پچھلے ہفتے ایک کانفرنس منعقد کی. 31 لوگ تھے, ممالک تھے.
इसमें फौरी जंग बंदी और ग़ज़ाई इमदाद की बहाली का मुतालबा किया गया। जैसे इसराइल मुंतज़िर हो कि 31 ममालिक का दबाव पड़ेगा तो फिर ये है कि मैं शर्म से पानी पानी हो के कुछ ना कुछ करूँगा, उनकी तवक्को ये थी। फिर ज़ाहिर है ये नहीं हुआ, तो फिर फ्रांस की तहरीक पे ही 15 मगरबी ममालिक ने एक मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर इसराइल गज़ा में फौरी अमन के लिए अमली इक़दामात नहीं करता तो फिर सितंबर में जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास होगा, हम 15 के 15 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इसमें शराइत हैं। शराइत ये हैं, जैसे फ्रांस ने सबसे पहले फ्रांस ने ऐलान किया कि मैं सितंबर में जो है ना इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब तो हम तस्लीम कर लेंगे। शर्त क्या है? हमास को गैर मुसल्लह किया जाए इस अरसे में, और हमास का जो भी फ्यूचरिस्टिक सेटअप बने गज़ा में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उससे हमास का दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। ये काम अगले 3 हफ्ते में होगा तो फ्रांस तस्लीम कर लेगा। आपके बड़े मुतासिर हैं आप साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म और मुदब्बिर हैरल्ड विल्सन साहब से, और आप ही ने बताया था कि बकौल उनके 1 वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। लेकिन इस वक्त जो है अगस्त भी शुरू नहीं हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम सितंबर में जाके अगर इसराइल ने काबिल अमल इक़दाम ना किए तो हम तस्लीम कर लेंगे। जिस रफ्तार से गज़ा को कहत और मौत फ़ज़ा से, समंदर से और ज़मीन से अपनी लपेट में ले चुकी है, सितंबर तक जाने गज़ा की शक्ल क्या होगी। किसी ने ये जितने भी आंसू बहा रहे हैं, किसी ने भी ये ऐलान करने की जहमत नहीं की कि आज से इसराइल का हम तिजारती बाइकआउट करेंगे, जो कि ज़्यादा मौसर होता। अगर शर्म आई है तो इसराइली पार्लियामेंट है जिसे कनेसेट कहते हैं, उसके एक साबिक स्पीकर हैं इब्राहिम ब्रेनर, एक साबिक अटार्नी जनरल और ऐसी शख्सियात जिन्हें इसराइल के हाईएस्ट ऑनर्स मिली हुई हैं, उन सब की तादाद 31 बनती है। उन्होंने एक तहरीरी मेमोरेंडम में कहा है कि आलमी बरादरी को इसराइल की मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल बाइकआउट कर देना चाहिए, इसलिए कि हमारी जो अपनी वैल्यूज़ हैं और यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस हुकूमत की वजह से ख़तरे में आ गई हैं। दिस वाज अनथिंकेबल इवन 1 वीक अगो और 2 वीक अगो कि इसराइल से कोई ऐसी आवाज़ है कि साबिक कनेसेट स्पीकर जो है वो ये बात कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफ़ा को काबीना के कुछ वज़रा और कनेसेट के अरकान ने कहा है कि भैया शुमाली गज़ा के हमारे दौरे का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि आपने वो तो फ़लस्तीनियों से खाली करा दिया है शुमाली गज़ा, तो अब हम वहाँ जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ नई बस्तियाँ आबाद हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मेक गज़ा जूइश अगेन, यस, ये उनका नारा है। हाँ बिल्कुल। छोटा सा ये ब्रिटेन की हम बात कर लें कि हमारे यहाँ चाहे ये कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला, गोज़ बैक टू एवरीथिंग गोज़ बैक टू, ठीक है ना। अच्छा, जब ये फ्रांस ने ये कहा कि जी कि हम ये कर रहे हैं तो ब्रिटेन पे दबाव पड़ा कि जी कि अब हम क्या करें, अगर हम ऐसा कोई बात करते हैं तो अमेरिका नाराज़ होगा, इजराइल नाराज़ होगा, हमारे इतने डीप मफादात हैं उनके साथ। लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट को जो प्रेशर फेस हो रहा है, जब भी वहाँ पे गज़ा का जिक्र होता है तो बहुत सारे वहाँ पे अरकान हैं जो कहते हैं कि जी कि ये क्या कर रहे हैं आप, कब तक आप इसको इग्नोर करेंगे। और बार बार ये मुतालबा होता है कि आपने ये 2 स्टेट सोल्यूशन को परसू नहीं किया, इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं। सो इसमें एक ये भी एलिमेंट है उसको प्लेकेट करने के लिए कि हम बिल्कुल जो है वो ओझल नहीं है, हाँ, फेस सेविंग के लिए थोड़ा सा उस प्रेशर को डिसॉल्व करने के लिए कि देखिए हम कर रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ना, हम पंगा ले रहे हैं ना अमेरिका से, अवामी खल्ले बुज्जे से बचने के लिए। ये 100% अग्रीड। इसमें मैं एक और फैक्टर भी ऐड करना चाह रहा हूँ, जो अभी जेरेमी कॉर्बिन ने नई पार्टी शुरू की है, ठीक है। अभी जाहिर है कि अभी तो इब्तिदा ही है, लेकिन को 5-6 लाख लोगों ने अभी से ही साइन अप कर दिया है, एंड इट हैज़ बिन लेस देन अ वीक। और इनका मौक़िफ़ ही हमेशा यही रहा है। इनफैक्ट जोरान ममदानी की जीत की एक वजह भी यही है, न्यूयॉर्क तो ये आप चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब आपने कहा ना कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है विद इन द पार्लियामेंट या कहीं भी, वो फैक्टर है पब्लिक प्रेशर का, राइट। पब्लिक नहीं बोलेगी तो पॉलिटिशियंस क्यों बोले। और कुछ हद
کچھ حد تک ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا جی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. پبلک پریشر یقیناً بڑھ رہا ہے. ہزاروں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتے ہیں, لوگ مظاہروں میں ہیں. اسرائیلی جو ٹورسٹس ہیں ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں ہم نکل جائیں یہاں سے. ہنڈریڈز آف ویڈیوز. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک گیلپ جو انٹرنیشنل پولنگ کمپنی ہے ان کی ایک سروے, اور اس وقت امریکہ میں اسرائیل کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 32% پر ہے کل. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے. اور جو ڈس اپروول ہے اسرائیل کی ملٹری ایکشن کا وہ 60% پر پہنچا ہوا ہے. اب آپ سوچیں 2 سال پہلے اگر آپ یہ پول کرتے ہیں امریکہ میں آپ کو کیا ریزلٹس ملتے. تو دس ہیز چینجڈ, لیکن ناٹ فاسٹ انف. جیسے کہ اگر وہ دوسری والی سلائیڈ ہم دکھائیں جس میں وہ ریڈ لائنز ہیں, تو ریپبلکن ووٹرز میں ابھی بھی اسرائیل کی حمایت زیادہ ہے. ڈیموکریٹ ووٹرز میں بالکل ہی نوز ڈائیو ہو گئی ہے, نیچے کی طرف چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ بھی اب تھوڑا سا اس میں بھی ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو یہ بنجمن نیتن یاہو کا یہ بنجمن نیتن یاہو کا ایک تھرڈ ہے, وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے, آپ میرے سے ہی سن لیں. بنجمن نیتن یاہو کی اپروول بھی اس وقت امریکہ میں ہسٹورک لوز پر ہے. کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ایکسیپٹ جو ایڈیولوجیکلی اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ریپبلکن پارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ووٹرز کی حد تک, لیکن پہلی بار میں نے اب دیکھ رہا ہوں کہ ایک یو ایس ریپبلکن کانگریس وومن ریپرزینٹیٹیو مارجری ٹیلر گرین پہلی ریپبلکن ہیں کانگریس میں جس نے کھل کے کہا ہے دس از اے جینوسائڈ, اے ہیومینیٹیرین کرائسس اینڈ اسٹارویشن از ہیپننگ ان غزہ. یہ جو ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نظریاتی ماگا, نظریاتی ڈونلڈ ٹرمپ سپورٹر ہیں, لیکن ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اندر کچھ ضمیر بھی ہے. رائٹ, تو یہ ہے. اچھا, یہ چیزیں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں اس طرح؟ ایک تو کہ تمام سینسرشپ کے باوجود, تمام مغربی میڈیا کی سہولت کاری کے باوجود مطلب سچ نکل ہی آتا ہے نا سامنے. تو ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن, جس کو اکثر غازہ جینوسائیڈ ہیومینیٹیرین فگ لیف کہا جاتا ہے, وہاں سے جو گواہیاں آ رہی ہیں. اچھا, فلسطینی تو مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کی کون سنی. تو اب ہیں ایک سابق امریکن گرین بیرے, ان کا میں تھوڑا سا آپ کو میں ریکارڈ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ افغانستان میں بھی تھے, یہ شام میں بھی تھے, عراق میں بھی تھے, مطلب کہ طالبان کے ساتھ بھی لڑے ہیں, داعش کے ساتھ بھی لڑے ہیں. انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے, بڑی دنیا لیکن جو غزہ میں ہو رہا ہے بڑے لوگ قتل کیے. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا. اور ابھی وہ ہمیں ایک قصہ سنا رہے تھے جس سے پھر ان کا بالکل ہی ان کا دماغ فلپ ہو گیا. تو آپ خود سنیے کہ وہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. And he put down the little food he has. You notice he doesn't have a box. He doesn't have a box of food. He has half of a bag of rice that he found on the ground, a broken bag, half a bag of lentils that he found on the ground, and he was thanking us. Thank you. This little boy from where he came from walked 12 kilometers to get there, just to get there. 12 kilometers. Look at this boy. And when he got there, he thanked us for the remnants and the small crumbs that he got. And he sets them down on the ground, because I was kneeling at this point, and he sets his food down, and he places his hands on my face, on the side of my face, on my cheeks, these frail, skeleton, emaciated hands, dirty, and he puts them on my face, and he kissed me. He kissed me, and he said, thank you, in English. Thank you. And he collected his items, and he walked back to the group, and then he was shot at with pepper spray, and tear gas, and stun grenades, and bullets shot at his feet and in the air, and he runs away scared. And the IDF were shooting at the crowd. So they're shooting to control the population that's along the Marag corridor, and as they're doing that, they're shooting into this crowd. And Palestinians, civilians, human beings, are dropping to the ground, getting shot. And Amir was one of them. Amir walked 12 kilometers to get food, got nothing but scraps, thanked us for it, and died. اس کی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ عامر یہ بچہ 10 سے 11 سال اس کی اندازاً عمر تھی, یہ بھی اس کراؤڈ کا حصہ تھا. اس کو تھوڑی سی دال اور آدھا تھیلا تقریباً چاول یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ اتنا خوش تھا کہ میں وہاں ڈیوٹی پہ تھا, یہ میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پکڑے, اس کے پتلی پتلی انگلیاں تھیں,
فاقے سے اس کی حالت بری تھی, ننگے پاؤں تھا, لیکن اس نے اظہار تشکر کے طور پہ میرے ہاتھ چوم لیے اور اس کے بعد وہ مڑا اور کراؤڈ میں خوشی خوشی شامل ہو گیا. اس دوران سٹن گرنیڈ چلے اور پھر یکا یک اسرائیلی فوج کی فائرنگ شروع ہوئی. میں نے دیکھا کہ یہ بچہ بھی, اس کو بھی گولی لگی ہے اور وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ جو پتنگوں کی طرح گر رہے تھے زخمی ہو کے, ان میں یہ بچہ بھی شامل تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ 12 کلومیٹر پیدل چل کے ایک بچہ آتا ہے, ہم اسے راشن دیتے ہیں اور پھر اسے موت بھی تھما دیتے ہیں. جی, تو اس طرح کی گواہیوں کی وجہ سے چیزیں کچھ حد تک تو تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن زیادہ نہیں, زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پر, کیونکہ یوں پتہ ہے بات کر رہے تھے نیو یارک ٹائمز کی بڑی ٹون چینج ہوئی ہے, ہم نے سنا تھا نا. تو نیو یارک ٹائمز کی ایک فرنٹ پیج سٹوری تھی, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یاد ہے آپ نے یہ دیکھی ہوگی رائٹ. تو بہت اس پر ہو نیو یارک ٹائمز مطلب آخرکار جاگ گیا ہے, اب چیزیں تبدیل ہوں گی. آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک نوٹ شائع کیا, یہ ایڈیٹرز نوٹ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان سے ایک غلطی ہوگی کہ یہ جو بچہ تھا نا, یہ محمد زکریا المتوق, اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھوک سے مارا گیا ہے یا یہ بھوک سے مر گیا ہے. ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ تو اصل میں پہلے سے بیمار تھا. تو یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں معاف کر دیں. مطلب اس چیز پر کریکشن ہو رہی ہے. یہ وہی نیوز پیپر ہے جس نے ایک پوری جھوٹی رپورٹ شائع کی تھی, اسکریمز وداؤٹ ورڈز, ریممبر, بالکل, کہ اتنی اسرائیلی خواتین کو ریپ کیا گیا تھا, ابھی تک اس کا ایک رتی ثبوت بھی آپ کو نہیں ملا. اس کی کبھی اپالوجی نہیں ہوئی, اس کی اپالوجی ہوئی ہے. لیکن اسرائیلی اس سے بھی خوش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جھوٹ آپ نے فرنٹ پیج پر چھاپا اور اب آپ ٹویٹر پر بس ایک ایڈیٹوریل نوٹ دے رہے ہو, یہ کیا ہے؟ اچھا, اسرائیل کی بھی ایک بڑی مزیدار اینگل آ گئی ہے کہ انہوں نے سوچا یار یہ لائن ہے پکڑنے والی. تو اسرائیل کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ذرا اگر ہم دکھائیں اس پر, یہ دیکھیں کہ یار یہ فیک ہے. یہ دیکھو اتنا بڑا فیک تھپا لگا ہوا ہے. یہ ہے, ان کی عمر کوئی 40 سال ہے, محمد الحسنات. اس نے کہا کہ جی بالکل یہ مرے ہیں, لیکن بھوک سے نہیں مرے, یہ تو ذیابطیس کا شکار تھا جس کا کوئی علاج ہی نہیں کیا کسی نے. اچھا, علاج اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نے ساری ادویات روکی ہوئی ہیں, آپ نے سارے ہسپتال تباہ کر دیے ہیں, اور آپ نے سارے ڈاکٹرز کو قتل کر دیا ہے. ڈاکٹر حسام ابھی تک ان کی حراست میں ہے بائی دا وے. تو یہ کہنا کچھ یوں ہے کہ این فرینک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ہاں, میرا خیال ہے کہ مغربی دنیا میں ہر بچے کو یہ ڈائری حفظ کرنی پڑتی ہے نا, ایز پارٹ آف یور whatever ریڈیولوجیکل ٹریننگ. تو یہ کچھ یوں ہے کہ میں کہوں کہ یار آپ کیوں کہتے ہیں کہ نازیز نے این فرینک کو مارا؟ وہ تو ٹائفس نامی بیماری کی مری تھی کنسنٹریشن کیمپس میں. انفیکٹ اگر آپ نیورنبرگ ٹرائلز میں نازیز کے بیانات پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے لوگوں کو نہیں مارا, ان کو کولرا ہو گیا تھا, بیماری سے مرے ہیں. یار آپ ہمارے پہ ہر ایک چیز کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو کچھ یوں ہے, تو بس وہی, اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن میرا خیال ہے always does. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.